السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیکچر انشاءاللہ سحر المرشوش پہ ہوگا، اور سحر المرشوش پہ اس لیے میں کر رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کے سوالات آتے ہیں، اور ان بھائیوں کے سوالات جو ہے زیادہ تر سحر کے ان قسموں کے اندر ان کا جواب ہوتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں پہلے سحر کی جو قسمیں ہیں ان پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دوں، تاکہ بعد میں جب دوسری بات چیت ہوگی اور دوسری قسموں کی بات پہ بحث جب کریں گے تو اس پر بھی فائدہ ہو، اور جو سوال جواب چلتے ہیں اس کے بارے میں بھی معلومات لوگوں کو فراہم ہو۔ لہذا آج سحر المرشوش پہ میں گفتگو کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کامیابی دے۔ سحر المرشوش کا معنی سحر تو کہتے ہیں جادو کو ہیں، اور المرشوش کا معنی ہے چھڑکا ہوا جادو، چھڑکایا ہوا جادو کو کہتے ہیں سحر المرشوش۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ جادو جو کسی گھر کے دہلیز یا وہ دروازہ جو گھر کی طرف جائے یا گھر سے نکلتے ہوئے کوئی راستہ، یعنی کہ داخلہ اور خارجہ کے راستے، یا وہ دیوار جو گھروں کے دیوار اس میں کوئی چیز چھپائے، یا چھت پہ کوئی چیز بندہ چھپائے یا پھینکے یا چھڑکے، یا یہ کہ کہیں بندہ بیٹھتا ہے کسی کام کے لیے اس میں کوئی چھڑکائے، یا کوئی اس پہ کوئی چیز چھپائے، چھپانا، چھڑکنا، اور جہاں پہ یعنی گزرگاہیں اس پہ کسی چیز کا پھینکنا، اس کو کہتے ہیں سحر المرشوش۔ اور پھینکا جاتا ہے وہ جس پر پڑھائی سحر کے شیطانی کی پڑھائی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ زیادہ تر پانی پر یا مٹی پر یا عطر پر یا ذبیحہ یعنی ذبح کیا ہوا خون، دم مسفوح جس کو کہا جاتا ہے، یا دم حیض پر یا پیشاب یا پاخانے پر یہ پڑھائی ہوتی ہے، یا اسی طرح کوئی گندا مواد یا کسی گندے مواد کے ساتھ مزید کوئی پاکیزہ چیز بے شک ملا لے، لیکن اس میں گندگی کا ہونا بہت ضروری ہوتی ہے تاکہ وہ کام اپنا مکمل کر لے۔ کام کا مطلب یہ یعنی زیادہ سے زیادہ نقصان دہ ثابت کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ گندے لوگوں کے گندے ذہن کے مطابق ایک ماہوارے کا جو خون ہے یا پیشاب ہے اس کا ایک مجموعہ بنا کر اس کے اوپر جادو کی پڑھائی کی جاتی ہے، اور پھر یہ بندے کی کسی گزرگاہ، راستہ، دروازہ یا لیٹنے کی جگہ یا دکان جہاں پہ یہ بیٹھ کے کاروبار کرتا ہے، ان راستوں میں، ان جگہوں میں جا کے پھینکا جاتا ہے۔ اور وہ جس بندے کو جادو کا ارادہ کیا جاتا ہے اس کے راستے میں یا اس کے گزرگاہ میں یا اس کے گھر میں کہیں جا کر پھینک دیا جاتا ہے، یا دہلیز وغیرہ کے اندر اس چیز کو چھپائی جاتی ہے۔ اور پھر ضروری ہے کہ اس جادوگر کو اس بندے کی جس کے خلاف سحر مرشوش بنایا جا رہا ہے اس کا نام، اس کی ماں کا نام، اور اس کے باپ کا نام، یا کم از کم اس کی تصویر اس تک پہنچانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے جسم کا کوئی حصہ، یعنی کہ کوئی کپڑے کا کوئی حصہ، کوئی چادر اس تک پہنچایا جاتا ہے۔ آج کل تو بہت ہی زیادہ یہ جادوگری بھی ترقی کر گئی ہے کہ کوئی فون پہ بات کراتا ہے اور اس کو جادوگر ایک دفعہ سن لیتا ہے تو اس پر بھی جادو، یعنی آواز پر بھی جادو کرتا ہے، کپڑے پر بھی، اس کی چادر پر بھی، اس کے لیٹنے کی جگہ جہاں جس بستر کے اوپر لیٹا ہوتا ہے، یا اس کے لیے کوئی
خوشبو پہنچائی جاتی ہے، اس خوشبو پہ، عطر پہ جادو کر کے اس تک پہنچایا جاتا ہے۔ میرے معلومات کے مطابق اس جادو کی قسموں کے اندر، ان چیزوں کے اندر سب سے بدترین چیز جو ہے وہ عطر ہے، کیونکہ عطر جو ہے براہ راست دماغ پہ اثر کرتی ہے، خوشبو جو ہے وہ وہاں پہ اثر کرتی ہے، اور اس خوشبو کے براہ راست دماغ پر اثر انداز ہونا اور اس کو نقصان پہنچانا اور دم کر کے دماغ پر سے شیطانی اثر کو نکالنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ اور پھر سوال ہے کہ چلو جادوگر تک کپڑا یا جسم کا کوئی بھی تن سے لگی ہوئی کوئی چیز یا خوشبو اس تک پہنچا دیا، اس کی ماں کا نام، اس کے باپ کا نام پہنچا دیا گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن جو چیز تیار ہوئی وہ جس پر دم ہو گیا، جس پر جادو کر دیا گیا، اس کو اس کے گھر تک کون پہنچاتا ہے؟ عام طور پہ جو شنید ہے یا دید ہے وہ یہ ہے کہ خود جو کروانے کے لیے جاتا ہے وہی لے کے آتا ہے، یعنی کروانے والا، جادو کروانے والا بندہ۔ دوسرا یہ خود کبھی جادوگر بھی لے جا کے وہاں تک پہنچا کے فل قیمت حاصل کرتا ہے، اور کبھی جادوگر کے پاس موکل جن شیطان ہوتے ہیں، وہ جا کے اس کے دہلیز تک چھپانا یا پھینکنا یا چھڑکنا، یہ کام وہ کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کیا جن بھی کوئی چیز اٹھا کے کسی کے گھر یا کسی گھر کی چیز اٹھا کے کسی اور کے گھر یا چوری وغیرہ کر سکتے ہیں؟ یہ تو عام بات ہے، یہ کوئی سوال نہیں ہے، کرتے ہیں۔ میں نے خود ہی دیکھا کہ کسی گھر کے اندر ایسا ایک پتلا ملا جس میں میں خود موجود تھا، اور اس گھر کے اندر کسی پر جادو کروایا گیا تھا، اور اس وقت مجھے اتنا تجربہ نہیں تھا، اس کو اسی گھر میں رکھ کے جلا دیا گیا، گھر کے سارے افراد متاثر ہوئے۔ اب جگہ ایسی تھی اور بالکل ممکن ہی نہیں تھا کہ وہاں پہ پتلا پہنچا جائے، کتابوں کے اندر کہیں چھپا کے رکھنا، اور کافی بڑا کسی کاغذ میں جادو کی گند لکھ کے اور اس کے اوپر گندا پانی ڈال کے اس کو ایسے ملا کے رکھ دیا گیا دھوپ کے اندر کہ وہ دوبارہ خشک ہو کے یہ کاغذ ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے، اور اوپر سے اس کو باندھ بیگ دیا گیا اور اس کو جا کے کہیں چھپا لیا گیا۔ اس طرح کے جو کام جو ہے وہ وہاں پہ انسان نہیں کر سکتا تھا، وہاں پہنچانا جن ہی کر سکتا تھا، یہ جن پہنچا بھی دیتا ہے۔ بہرحال یہ اپنی جگہ پہ اپنی علیحدہ سی تفصیل ہے، اس پر انشاءاللہ کہیں موقع ہوا تو بات کریں گے۔ اچھا، اب یہ جو سحر مرشوش ہے کیوں کروایا جاتا ہے، اس پر بھی ذرا غور کریں۔ اس کے اہداف، اس کے اغراض بہت سارے ہیں، ان میں سے دو غرض بہت ہی عام ہے اور مشہور ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے، اس کے اہداف میں سے تفریق بین الزوجین، تفریق بین الابن والام، تفریق بین الام والاب، یعنی کہ میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالنا کہ اتفاق سے، اتحاد سے، بڑی خوشی سے گھر میں رہ رہے ہیں، حاسد نے دیکھا، اسے برداشت نہ ہوا، جادو کر کے ان کو نعوذ باللہ ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا، اور بچے ان لوگوں کے یتیموں کی طرح گلیوں میں پھرنے پہ مجبور ہو گئے، یا کسی اور ماں کے رحم و کرم میں آ گئے، یا یہ کہ ماں اور بیٹے کے درمیان بڑی محبت تھی، ان کے درمیان میں دشمنی ڈال دی، باپ اور بیٹے کے درمیان یا بیٹے کے درمیان بڑی محبت تھی، جو ایک فطری محبت ہوتی ہے، ان کی محبت کو دشمنی اور غصے میں، لڑائی اور مار کٹائی میں تبدیل کرنے کے لیے ان کے اندر جادو کے ذریعہ تفریق ڈال دیا، اور یہ ان کے آپس کی دشمنی نہ چاہتے ہوئے بھی ملنے کی کوشش کرنے کے باوجود، بہن بھائیوں کے درمیان بھائی
بہنوں کے درمیان کئی واقعات میرے سامنے ہوئے، اور ایسے تو خیر ہر بھائی کو پتہ ہی ہوگا۔ نمبر 2، تعطیل الزواج والولادہ بھی اس کا غرض ہے، یعنی کہ سحر المرشوش کر کے ایک بندہ ایسا جو ابھی جوان ہوا شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی چاہت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ جس گھر میں بھی شادی کا غرض لے کے جاتا ہے، آپس میں بات چیت چلتی ہے، وہ ختم ہو گئی، یا شادی تو ہو گئی لیکن آگے اولاد ہونے سے اسے بچا لیا گیا، یعنی کہ اسے دور کر دیا گیا، اولاد نہیں ہو رہی۔ یہ اغراض ہیں سارے کے سارے سحر المرشوش کی۔ اور اس کی علامتیں کیا ہے کہ بندے کو پتہ چلے کہ یہ سحر المرشوش ہے؟ گھر میں خون کی چھینٹ، خون کے دبے، یا سیاہ مٹی گھر کے کونے میں یا گھر کے کسی بھی حصے کے اندر موجود ہونا، اور پھر اس خون کا مادہ، اس کے رنگ وغیرہ مختلف اغراض کے مطابق یہ اس کو جا کے قبرستان سے بنا کے کچھ حصہ وہاں چھپا کے کچھ حصہ یہاں پھینکا گیا، یا کسی اور جگہ، اس کے مطابق اس کی رنگت میں بھی کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ بہرحال زیادہ تر سیاہ مائل اور سرخی مائل قسم کے خون کے دبے وغیرہ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جادو کیسے اثر کرتا ہے؟ جادو، جس پر جادو کے لیے بندے نے جا کے یہ سارا کچھ کروایا، اس بندے کے اس جادو کی چیز کے اوپر قدم آنے کی وجہ سے، یا اس پر اس کے جسم کا کوئی حصہ، یعنی اس جادو کو کے اوپر دبانے کی وجہ سے، یعنی پاؤں لگ گیا، ہاتھ لگ گیا، یا سر کا کوئی حصہ لیٹتے ہوئے لگ گیا، تو ساتھ ہی پھر اس کے اندر جادو کا سلسلہ شروع ہو گیا، یعنی کہ ساتھ ہی وہ علامتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ جن نے اپنا کارروائی شروع کر دی، اور جو جن اس کام کے لیے مسلط کیا گیا تھا کہ دیکھو یہ چیز پہنچا دیا تو اس کے جسم میں یہ اثرات آئیں گے، آپ کے لیے آسانی سے اندر گھسا جائے گا تو گھسنا، تو پھر آگے ایسے کام شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بتایا ہوا حکم کے مطابق جادوگر کے حکم کی تعمیل پھر شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، جسم کے اندر جو خصوصی کوئی ایسی علامتیں جس سے پتہ چلے کہ سحر المرشوش ہے، اس پہ پھر تعطیل اور تفریق کی علیحدہ علامتیں اور علیحدہ علاج کا میں ذکر کروں گا، لیکن یہ علامتیں دیکھیں جو مشترکہ ہے، وہ یہ کہ دونوں قدموں کے اوپر نیچے سائڈ کسی بھی جگہ شدید قسم کی تکلیف ہونا، یہ سحر المرشوش کی علامت ہے۔ یا قدم کے ایک حصہ میں سخت قسم کی حرارت، گرمی کا محسوس ہونا، اور کبھی یہ سخت قسم کے برودت یعنی ٹھنڈک کا محسوس ہونا، یہ بھی ایک دوسرے نمبر کی علامت ہے۔ اور یہ گرمی، یہ ٹھنڈک جو ہے گھٹنوں سے لے کے قدم کے کسی بھی حصے اور نیچے تک یہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، چھوٹے چھوٹے دانا یا کسی زخم کی طرح اندر اوپر ہاتھ لگائیں تو اوپر سے چھوٹے دانے یا کوئی دبے اس قسم کے قدم کے اوپر نیچے سے محسوس ہونا، کبھی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اندر کوئی دانا ہے، ایسا ہاتھ لگانے سے محسوس ہو رہا ہے، اور کبھی یہ سوجن شروع ہو جاتی ہے، اور کبھی جو ہے پاؤں کے اندر جلنا اور دردیں بھی شروع ہو جاتی ہیں، یہ ساری اس کی علامت ہے۔ اور گندا خون کا نکلنا، گندا دانوں کا نکلنا، یہ بھی اسی کی علامت ہوتی ہے، یعنی پاؤں کے اندر خصوصاً گھٹنے سے نیچے۔ اور جب بندہ دم کر رہا ہو اس دوران ایسے محسوس ہونا کہ ٹانگوں کے اندر یا گھٹنوں سے نیچے کوئی ہوا اندر سے کوئی چل رہی ہو، اور سخت قسم کے درد کا پاؤں یا قدم میں، یا اسے سوجن کا ہونا، یہ بھی اسی کی علامت ہے۔
اور ہمیشہ خوف کا محسوس ہونا یا ایک قسم کا کوئی کھانپنا ہلنا، یہ بھی اس کی علامت ہے. وہ بھی سارے پاؤں کے اندر ہی زیادہ تر ہوتے ہیں، اور گرمائش جو ہے اس میں زیادہ تر پاؤں کے علاوہ ہاتھوں کے اندر بھی یہ محسوس ہوتی ہے. اور یہ خواب کے اندر پریشان کن خواب، اور جب بیدار ہو جائے ایک قسم کے ٹینشن والے خواب بھی نظر آتے ہیں. نمبر 7، یہ جو عام طور پر اس جادو کی وجہ سے ہوتا ہے وہ یہ کہ گھر کے اندر بدبو کا محسوس ہونا، جسم سے بدبو نکلنا، یا گھر کے کسی کونے سے بدبو کا نکلنا. خصوصی طور پر جس کونے سے بدبو نکلے سمجھیں یہاں پہ جادو مرشوش کے وہیں پہ چھڑکایا گیا ہے یا چھپایا گیا ہے. اس میں بعد میں چل کے میں بول نہ جاؤں، اس کے ساتھ ہی میں اس کا ایک خاص علاج بتاتا ہوں. اگر کوئی خاص سائڈ سے بدبو آ رہی ہے، اس سائڈ کو نشاندہی کر کے یا کوئی کونے کو اس کے اوپر بار بار دم کیا ہوا پانی پھینکا جائے جس پر سحر کی آیات پڑھی گئی ہوں، تو وہ اس بیماری کو یا اس جادو کو جلدی ختم کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہوگا. میرا تجربہ یہ ہے، میرے پاس ایک یہاں پہ خاتون آتی ہے، ابھی بھی آتی ہے. اس نے اس دن کہا کہ اس ایک ہی کونے پہ جیسے آپ نے کہا تھا میں پانی پھینکتی رہی کرتے کرتے کہ گھنٹہ گزرنے کے بعد وہاں سے رونے کی آواز آنا شروع ہوئی. نادیدہ مخلوق ہے، وہاں کوئی بیٹھ کے پہرا دے رہی ہوگی. اس نے بار بار پانی پھینکا. یہ پانی ان کے لیے تو بہت خطرناک تھا، اس کی وجہ سے اس سے آواز نکلی اور رونا شروع ہوگی. اور نمبر 8، اس سحر المرشوش کی علامتوں میں سے سخت قسم کا دباؤ کا ہونا سینے پر دباؤ. اور اسی کی علامت گھر کے اندر اس کی تنہا پسندی، ایک کمرہ ایسے جس میں روشنی نہ ہو، یہ بیٹھا رہے، گھر سے باہر نہ نکلے، کیونکہ وہ دشمن نے یہ چاہا ہے، یہ حاسد نے یہ ارادہ کر کے اس کو کہا تو اس نے ایسے کر دیا. جادوگر کو کہا تھا جاگے، وہ یہ کہ جاگے کاروبار میں نے جائے. جی اس کی کاروبار نہیں ہونے چاہیے جی. یہ بات میں لوگوں کے ساتھ باہر جا کے نہ ملے، مجھے برداشت نہیں ہے. تو اس کے سینے کے اندر دباؤ، کبھی درد، کبھی سخت قسم کی تنگی اور تنہا پسندی، اس کی علامتوں میں سے علامت بڑی علامتوں میں سے ہیں. اور آنکھوں کے اندر سے کوئی سرخی سا محسوس ہونا، اور وہ سرخی ایسے جو غیر طبعی، یعنی کہ اس کو خاص یہ سرخی بھی نہیں لگ رہی، سرخ رنگ یہ بھی. اور جسم کے کسی بھی جگہ میں درد ہونا، عمومی طور پر اوپر سے نیچے تک دردیں، مخصوص دردوں کا ذکر پیچھے میں نے کیا ہے. مختلف ایریا میں درد کا ہونا اور پورے جسم میں درد ہونا فرق ہے. پورے جسم میں درد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ اوپر سحر المرشوش کیا گیا ہے، اور خاص کر سینے پر یا کمر کے درمیانی ہڈی اوپر کندھے سے لے کے نیچے تک، اس کے اندر جو ہے درد کا ہونا، یہ اس چیز کی علامت ہے کہ اس پر سحر المرشوش کیا گیا ہے. بہرحال یہ ایک اجمالی تفصیل ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اس میں سے جس غرض کے لیے کیا جاتا ہے ایک ایک کر کے انشاءاللہ ان کی علامتیں بیان کروں گا. میں نہیں چاہتا کہ کچھ زیادہ ہو جائے. اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسے شریر جادوگر اور جادو کرانے والے کی حسد سے آپ سب بھائیوں کو مجھ سمیت بچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.